وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعزمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ سب سے پہلے اس کو ہم چار طرح سے گنیں گے، چار حصوں میں تقسیم کریں گے تکبر کو۔ سب سے پہلا حصہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے اس کی قسمیں، تکبر کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کی صورتیں، مختلف صورتیں ہیں، پھر اس کے نتائج کو ہم بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ان چاروں قسموں کو ہم سمجھنے کی آہستہ آہستہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تکبر۔ تکبر یہ کبورہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بڑائی، اور بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام اسم گرامی المتکبر بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی کہ بڑائی والا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے دوسرے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی جس کا نام الکبیر بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ دو حصے، تو الکبیر اور المتکبر یہ دو اسماء حسنہ ہے جو صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ دیگر اسماء حسنہ کی طرح ان میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی یہ صفت خاص ہے، اور ہر قسم کی کبریائی و بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی کبریائی و بڑائی صرف اور صرف آسمانوں اور زمین میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کبریائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا ازار بند ہے، اور جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچ کر خود پہننے کی کوشش کرے گا، یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو فَقَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، تو اللہ رب العالمین انہیں سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لفظ یوں ہے وَأَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ، اللہ رب العالمین اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفت جو ہے صرف بڑائی، یعنی اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ میں سے المتکبر، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہ اس کا خاص لباس بھی ہے، اور جو شخص بھی اس سے چھین کر خود پہننے کی یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ محترم سامعین، یہ تکبر بدبختی کی ابتدا یعنی چابی ہے۔ بدبختی کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ تکبر سے ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ابلیس کی تکبر کی ابتدا۔ وہ کیسے؟ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور اس زعم میں، اس گمان میں کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، وہ آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر گرداننے لگا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے گریز کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا، جس کی پاداش میں کیا ہوا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کو؟ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے دھتکار دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
کہ جب ہم نے فرشتوں سے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے ایک تو انکار کیا اور پھر تکبر کیا، اور وہ کس میں سے ہو گیا؟ مشرکینوں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تمہیں منع کیا، کس چیز نے روک رکھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَهَبِطْ مِنْهَا، بس تو اتر جائے یہاں سے، فَمَا يَكُونُ لَكَ، یہ تمہارا حق نہ تھا کہ اور تکبر فیہا، کہ تو اس میں تکبر کرتا، فَخْرُجْ، لہذا تو یہاں سے نکل جا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کیونکہ تو ذلیل و رسوا ہے، تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے۔ اور یہی نہیں، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال فخرج منہا، کہ تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، کیوں؟ کیونکہ تو مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو گویا یہ کس وجہ سے؟ تکبر کی ہی وجہ تھی، جس کی وجہ سے انہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمتوں سے محروم کیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اب دوسرا پہلو جو سابقہ اقوام، یعنی جو پچھلی جو امتیں گزر چکی ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پچھلی امتوں کی تو بات چھوڑے، ہم آج بھی قرآن مجید کو پڑھنا نہیں سمجھتے، قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے۔ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بس خطبے سن لیتے ہیں، کچھ موضوعات جو ہوتے ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں سن لیتے ہیں، بس ختم۔ پورے رمضان میں ایسے ہی رہ جاتے ہیں، قرآن مجید سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، قرآن مجید پڑھنے بھی نہیں آتا۔ اعوذ باللہ، ہم ایسی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی امت محمدیہ کو کیا کہا ہے؟ اشرف المخلوقات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، تو کیوں بنایا ہے؟ کچھ غور و فکر کرنے کے لیے نا۔ سیدھا راستہ یہی ہے نا، صراط المستقیم۔ صراط مستقیم کون ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، اور جو قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے اسے سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، وہی جائے گا نا جنت میں۔ اس کے علاوہ کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ لہذا ہمیں قرآن مجید، سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید کے اندر، دوسرے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے پوری وضاحت کر دیا ہر چیز کو۔ یہ پورے قرآن مجید کے اندر تو ہی ذکر ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکالا تھا، کیا وجہ تھی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ اب دوسرے جو قسم ہے وہ ہے پچھلی امتوں کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر جو تکبر، جن لوگوں نے بھی تکبر کیا، اس کا انجام وہی ہوا، اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ اس کی ایک مثال پچھلی قوموں کا لے لیتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، اللہ رب العالمین بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو، اللہ رب العالمین من اور سلوہ، اللہ رب العالمین نے اسی کو تو دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرعون کی جماعت سے انہیں نجات بھی دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم سے تمام بنی اسرائیلوں کو نجات بھی دیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب ان کے پاس نبی آتے کوئی ایسی چیز لے کر جو اس کے من کے خلاف ہوتا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف ہوتا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے۔ تکبر ہی نہیں، ان میں سے تو ایک جماعت نے کیا کیا؟ نبیوں کو جھٹلایا، اور ایک جماعت نے تو نبیوں کو قتل بھی کیا۔ ان کے پاس جو رسول گئے تھے، ایک گروہ کو قتل کر دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا۔ یہ تھے وہ قوم۔ اللہ رب العالمین آگے دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قارون اور حامان اور فرعون کے تعلق سے کہ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا صَادِقِينَ، کہ جب ہم نے ہلاک اور برباد اس لیے کیا تھا
हारून और हम्मान और फिरौन को कि उसने जब वलक़द जाअहुम मूसा के जब उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलील लेकर आए थे जिसके अंदर कोई शक नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फस्तकबरू फिल अर्द, उन्होंने तकब्बुर किया और फसाद बर्पा किया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तबाह बर्बाद किया। लेकिन वो हालांकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आगे न जा सकते थे। तो गोया कि इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि क्यों उन लोगों को तकब्बुर एक ऐसी दौलत थी, एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह बर्बाद किया और गर्क कर दिया था। उसके ताल्लुक से क्यों तकब्बुर ये क्यों आया था, फिरौन और हारून को क्यों ये तकब्बुर आया था, ये तकब्बुर इस वजह से उसको आया क्योंकि उसके पास बहुत सारे खजाने थे, खजाने इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से वो तकब्बुर करने लगा। और उनके जो खजाने थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अजाब नाजिल किया तो उसके खजाने भी उसको नहीं बचा पाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ हारून को ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके तमाम खजानों को भी जमीन में धंसा दिया। और जहां तक ताल्लुक है फिरौन का, तो फिरौन ने क्या कहा, अपनी बादशाहत की वजह से तकब्बुर किया और उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हें हमें सबसे आला रब मान लो, सबसे बड़ा रब मानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी तबाह बर्बाद किया। उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन नक्शा यूं खींचा है कि फअखज़नाहु व जुनूदहु, कि हमने उसे पकड़ा और उसकी लश्कर को भी पकड़ा, फनबदनाहु बिल यम्मी, और उसको फिर उठाकर कहाँ फेंक दिया, समंदर में फेंक दिया। कहाँ फेंका, फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, तो क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते कि जालिमों का अंजाम क्या हुआ, जालिमों का अंजाम क्या हुआ, जो जुल्म करता है, जो तकब्बुर करता है, उन लोगों का अंजाम क्या होता है, तुम लोगों ने गौर नहीं किया, गौर फिक्र नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ धमकी दे रहा है कि तुम बाज आ जाओ, वरना वही हालत तुम्हारा भी होगा जो पिछली उम्मतों का हुआ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली उम्मतें जो भी तबाह बर्बाद हुई वो तकब्बुर की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन लोगों ने तकब्बुर किए थे। लिहाजा अब तीसरे किस्म के तकब्बुर की किस्में, तकब्बुर तीन तरह से होती है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तकब्बुर करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तकब्बुर कैसे करना है, जैसे कि फिरौन और नमरूद, उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा समझा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो बड़ा समझेगा वो तकब्बुर ही तो कर रहा है, तो उन लोगों ने तकब्बुर किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तबाह बर्बाद किया। दूसरी जो किस्म है वो है रसूल पर तकब्बुर करना। अब रसूल पर तकब्बुर करना कैसा है, किस तरह से है। अब रसूल पर तकब्बुर करने की वजह ये है, या उसको यूं समझ सकते हैं हम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के पास आए और अपनी दावत जब पेश करते थे तो वो लोग अपने आप को सबसे उम्दा मानते थे, सबसे अफजल मानते थे कि अरे ये शायर है, इनकी बातों में क्या है, ये तो बनी इसराइल यानी कि पिछले कौमों के वाकयात को लाके बयान कर देता है, तो उसकी बातों को हम मानेंगे और अपने माबूदों को छोड़ देंगे। और उन्होंने तकब्बुर का इजहार किया जिसकी वजह से वो लोग भी महरूम रह गए इस्लाम से। और उसकी एक मिसाल जो हम देख सकते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स खाना खा रहा था और वो अपने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल बियमीन, क्या दाहिने हाथ से खाना खाओ? तो उसने कहा, ला अस्ततियो, मैं इस्तिताअत नहीं रखता हूँ दाहिने हाथ से खाने की। वो क्यों कहा? आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तू क़यामत तक, यानी जब तक तू जिंदा रहेगा कभी भी तुम्हारा ये हाथ ना उठे। और फिर कहा, ये क्यों कहा उस बंदे ने, उस शख्स ने क्यों कहा? ये इस वजह से कहा कि उनके अंदर तकब्बुर आ गई थी। तकब्बुर की वजह से उसने उस चीज को मानने से इनकार किया। और जिक्र आगे उसके अंदर जिक्र किया गया उसी हदीस के अंदर कि वो जब तक जिंदा रहा वो अपनी दाहिने हाथ को मुंह तक नहीं उठा सका। अल्लाहु अकबर। तकब्बुर इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई शख्स करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ नहीं फरमाएगा। तीसरी किस्म, दो किस्में हो गई, एक तो अल्लाह पर और एक रसूल पर तकब्बुर करना, और तीसरी जो है वो अल्लाह के बंदों पर तकब्बुर करना। यह सबसे बड़ी जरूरी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। पहले समझिए कि अल्लाह के बंदों पर तकब्बुर करना ये आखिर कैसे होता है। अल्लाह के बंदों पर यानी बंदों पर तकब्बुर कैसे इंसान करता है, वो इस तरह से करता है कि अगर कोई शख्स खूबसूरत है, रंगो नस्ल की वजह से कर लेता है बाज लोग, और बाद लोग जो आला मनसब, यानी हम तो यहाँ के लीडर, तो गोया कि हम
ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے پاس ہائی ڈگری ہے, بہت سارے پی ایچ ڈی کر لیے اور کیا کیا ڈگری کر لیے, اس کی وجہ سے بھی تکبر کرنے لگتا ہے بعض اوقات, یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں یعنی جس کے پاس بہت سارے دوست وغیرہ ہے, بہت احباب ہے, وہ بھی اس وجہ سے بھی تکبر کرنے لگتا ہے. بعض اوقات میں لوگ بندے ایک دوسرے سے تکبر کرنے لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو تکبر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اس وجہ سے بھی, مال و دولت کی وجہ سے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. تو یہ بندوں, اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا ہے, اس کو بھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اب اس کے قسمیں ہیں تقریباً جو ذکر کیا جاتا ہے جو حدیث کے اندر ہے اس کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا, وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. سمجھ رہے ہیں, ذرہ برابر بھی اگر کسی شخص کے اندر تکبر ہے, اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا کبھی بھی. اگر وہ اسی حال میں مر جائے, بغیر توبہ کیے ہوئے اگر وہ مر جائے, تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا. یہ سن کر ایک آدمی تھے, وہ اٹھ پڑے اور بول پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, ایک انسان پسند کرتا ہے کہ ہمارا لباس جو ہو خوبصورت ہو, ہمارے جوتے اور چپل وغیرہ خوبصورت ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل, اللہ رب العالمین خوبصورت ہے, یحب الجمال, اور اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عام نمازوں میں, جمعہ کی نماز نہیں, جمعہ کی نماز کے لیے ہر شخص جو ہے عمدہ لباس پہن کے آتا ہے, لیکن عام نمازوں میں جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح چلے آتے ہیں. اللہ رب العالمین کو اس طرح منہ دکھائیں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح پیش آئیں گے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو عام نمازوں میں بھی کوئی کپڑا کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن اگر وہ شادی میں جائے, کسی سے ملنے جائے, تو اس وقت عمدہ لباس پہن لیتے ہیں. اس پہ غور کریں, اللہ رب العالمین عمدہ لباس کو پسند فرماتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر یہ نہیں ہے, تکبر یہ ہے کہ حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیا جائے, اس کو ٹھکرا دیا جائے, اور پھر لوگوں کو حقیر جانا جائے. ایسی بات یہ ہے نا, سب کے اندر ہے حقیر جاننا, ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں. اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں نیچے ہو نیچے, ایسے کہتے ہیں, سوچتے کم از کم سوچتے تو ضرور ہے, خیال تو آتا ہے, اور بعض لوگ تو اس میں مبتلا بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اسے ٹھکرا دیتا ہے, اسے نہیں مانتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ کبر میں ہے, تکبر ہے. اور دوسرا جو لفظ کیا, غمط الناس, یعنی لوگوں کو حقیر جاننا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر نہ جانو. اللہ رب العالمین نے بھی منع فرمایا ہے اس چیز سے. اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر کیا خوبصورت الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. کہا ہے اے ایمان والو, کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ان سے بہتر ہے, اور وہ عورت ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ, تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. اور چوتھا قسم جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تو عیب نہ لگاؤ, لیکن برے القاب سے بھی نہ پکارو, یعنی برا لقب بھی نہ رکھو. 4 صفتیں جو سورہ حجرات کے اندر ذکر کیا گیا. پہلی کہ کوئی قوم کسی قوم کو برا بھلا نہ کہے. ذرا محاسبہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا محاسبہ کرو. کیوں؟ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, تو اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرو. یہ 4 صفتیں جو بتائی گئی ہے کیا ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ کون کون سی صفت ہے؟ ایک دوسرے قوم کو ہم برا بھلا کہتے ہیں.
اور دوسری عورتیں بھی یہ خاص ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں کہ ہاں یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانا فلانا. اور اس کے علاوہ عیب لگانے میں تو ہم ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کا عیب لگاتے ہیں، ارے فلانا تھے ایسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عیب لگاتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک جو برا لفظ، جو برا لقب رکھتے ہیں، یعنی نام اگر حسین ہے یا اگر نام محمد ہے تو اس کے نام کو بدل دیتے ہیں، فلانا 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 نام رکھ دیتے ہیں. اور نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف نہیں کرے گا. اگر ایسا شخص اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینک دے گا اور نظر کرم اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اللہ رب العالمین. یہ مختلف قسمیں تھیں. اب ان کی صورتیں دیکھتے ہیں کہ تقریباً ان کی کئی ساری صورتیں ہیں تکبر کی، جس کو سمجھنا ضروری ہے اور اہم ہے. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اکڑ کر چلنا، زمین پر اکڑ کر چلنا. بہت سارے لوگ جو چلتے ہیں، یاد رکھیے زمین چھوڑے گی نہیں آپ کو، جب مر کے جائیں گے نا چھوڑے گی نہیں، دبوچ دیں گے پورے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے زمین ایک دوسرے سے مل جائے گی. بتائیے اس وقت کیا عالم ہوگا. آپ چلتے ہیں نا اکڑ کے زمین میں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور فخر سے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کبھی بھی نہیں. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے. لہذا زمین پہ جب چلتے ہو تو خاص لحاظ رکھو، ایک انکساری ہو، عاجزی ہو کہ ہم زمین پہ چل رہے ہیں، اپنی نظریں جھکا کر چلے. دوسری جو قسم ہے، جو صورتیں ہیں، وہ ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے رکھنا، نیچے گھسیٹتے چلنا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص جو چل رہا تھا، اس کے لمبے لمبے بال تھے، پورے سونٹ کر پورے یہ کر کے چل رہا تھا راستے میں. اچانک اللہ رب، اور اس کے اندر خود پسندی آ گئی، اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، اور وہ تا قیامت تک اسی میں گرتا رہے گا، دھستا رہے گا. جو شخص بھی اگر اپنے ٹخنے سے نیچے کرتا پیجامہ وغیرہ یا جو بھی پہنتے ہیں اس سے باز آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین، بتائیے یہ وعید ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین اسے زمین میں دھسا دیا تھا، قیامت تک وہ اسی میں وہ دھستا رہے گا، اسی زمین میں دھستا رہے گا، یہاں تک کہ وہ قیامت نہ آ جائے، یہاں تک کہ حساب و کتاب کا معاملہ نہ آ جائے. اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ ہے خود سے، یعنی یہ پسند کرنا کہ اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جانا، یعنی کوئی کھڑے ہو جائے، وہ اپنے آپ کو یہ پسند کرتا ہے کہ اگر وہ آئے تو لوگ دیکھ کے اس کو کھڑے ہو جائے. بہت سارے جو منصب والے ہوتے ہیں یا مال و دولت والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں کہیں سے یا کہیں پر کہیں مجمع میں، تو یہ تصور کرتا ہے، ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے جو عام ہو چکی ہے. تکبر کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ یہ پسند کرے کہ اسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائے. اعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہ صفت لائے اپنے اندر کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے. اس کے سلسلے میں ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور اس وقت بیٹھے تھے عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائے، وہ یقین کر لے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یقین کر لے، وہ مان لے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لہٰذا وہ جہنمی میں جائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. تو حضرت انس بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو सबसे ज्यादा प्यार करने वाले सहाबा कराम थे। जब भी सहाबा कराम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे और सहाबा कराम बैठे होते थे तो आप खड़े नहीं होते थे, सहाबा कराम खड़े नहीं होते थे। क्यों? इस वजह से, और खड़ा होना किस नाहियत से? ताज़ीम के लिए। हम कहते हैं ना, अरे खड़े हो जाते हैं ताज़ीम के खातिर, ताज़ीम करते हैं, इकराम करते हैं, बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं तो थोड़ा ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी नहीं। यही तो रूल बताया गया ना कि जब भी सलाम करने वाला कौन शख्स होगा, जो आ रहा है वो सलाम करेगा, ना कि आप सलाम करेंगे। तो बैठे हुए आदमी को कौन सलाम करेगा? जो खड़ा है वो। लेकिन हम इसके बरखिलाफ हो जा रहे हैं ना, हम इसके बरखिलाफ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जब कोई बड़ा शख्स आ गया, कोई जिम्मेदार आ गया, या जो जिनके पास नौकरी है या जो मालो दौलत वाला है, जब वो आता है तो फौरन हम जाके उनसे सलाम करते हैं। पता नहीं करना चाहिए। लेकिन नबी की हदीस के अंदर ये जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा कराम भी उनके ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नापसंद था और ये तकब्बुर की एक अलामत है। लिहाजा ये सूरतें जो बताई गई है, ये तमाम के तमाम सूरतें क्या है? तकब्बुर की अलामतें हैं। और ये तकब्बुर के खतरनाक नताइज क्या हो सकते हैं? ये खतरनाक यानी तकब्बुर जिसके अंदर भी अगर है, वो जानते हैं। उसके सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये इस हदीस को जिक्र किया गया है कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, 3 शख्स ऐसे होंगे जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा वला युज़क्कीहिम, और ना उसे पाक करेगा, यानी उसके गुनाहों को मग़फ़िरत करेगा। और वला यंजुरु इलैहिम, और ना उसकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 लोगों के लिए जो तकब्बुर करता है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और वो 3 लोगों का जिक्र क्या, कौन कौन से किया? एक है शैखुन ज़ानी, बूढ़ा आदमी जो जानी हो। बूढ़ा शख्स अगर वो जिना करता है, उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर करम से, नजर करम क्या, नजर देखना उनकी तरफ गवारा भी नहीं करेंगे। नजर करम की बात तो दूर की है। अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, लेकिन जब्बार भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन। याद रखिए, ये नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है तो आपको माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसी सिफतें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी नहीं माफ करेगा, जिसमें से एक ये सिफत है, वो है तकब्बुर। जो 3 शख्सों का जिक्र किया, एक शख्स जानी, और दूसरा शख्स कौन होगा? जो तकब्बुर करने वाला होगा, और तीसरा शख्स जो मालिकुल कज़्ज़ाब, जो झूठा बादशाह होगा। बादशाह वो हुक्मरान भी हो सकता है। बादशाह पहले की हुकूमत नहीं है कि पहले की तरह होगा। ये आज का दौर है। आज के दौर में अगर कोई इक़्तिदार उसे मिली है, अगर वो इक़्तिदार में है, तो गोया कि उस पर भी ये फर्ज लाजिम होता है कि वो जब भी फैसला करे वो हक को साबित कदमी रखते हुए, उस पर हक पर रहते हुए कोई फैसला करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 3 शख्सों के बारे में कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी बात नहीं करेगा, जिनमें से एक शख्स क्या था? तकब्बुर करने वाला। और तकब्बुर करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर करम से नहीं देखेगा और उसे औदे मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। लिहाजा ये तमाम जो पहलुएं जिक्र की गई है, इन पर हमें गौर व फिक्र करते हुए खतरनाक नताइज को सामने रखते हुए हम सबको चाहिए कि हम सब अपने आप को तवाज़ु और इंकिसारी के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारें और अपने कफनों से नीचे कपड़े को ना रखें और ज़मीन पे जब भी चले वो इंकिसारी के साथ चले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजिज़ी, अल्लाह की रज़ा के खातिर जो शख्स भी इंकिसारी व आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सरबुलंद भी करता है और तरक्की भी अता फरमाता है। लिहाजा शर्त यह है कि हम इन पर गौर व फिक्र करें और तकब्बुर जैसे मज़मूम बुराई से हम सब महफूज रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हम